السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: استعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم، بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اس مسجد میں تفسیر قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے اور آپ حضرات مستفید ہو رہے ہیں۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ مراد ربانی کو پہچاننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو جاننا، اسی کا نام تفسیر ہے۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے قرآن پاک کو تم تک اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو وضاحت کرو، اس کے مسائل کو، اس کے احکام کو، اس کے تفاسیر کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں جو کچھ بھی احادیث مبارکہ ذکر فرمائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی آیت کی تفسیر ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین تو اس کو نسل در نسل سنتے ہوئے امت کو یہ احکام اور یہ پیغام پہنچاتے رہے۔ تو الغرض میرے عزیزوں اور دوستو، یہ تفسیر اللہ کے مراد کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے، اور قرآن کریم ہمارے لیے دستور الحیات ہے، قانون اسلام ہے۔ اسی پر عمل کر کے، اسی قرآن کو ہم اپنا آئیڈیا اور نمونہ بنا کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور کامران رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران رہیں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ تو جاری ہے، آپ حضرات امام صاحب سے مستفید ہو رہے ہیں۔ درمیان میں مجھے ناچیز کو بلایا گیا کہ آپ آئیے، سلسلہ تو بہرحال چل رہا ہے، میں ایسے ہی اتفاقاً آ گیا ہوں۔ ایک آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی دو باتوں کا حکم فرما رہے ہیں کہ ایک تو تقوی کو اختیار کرو اور ایمان کی حالت میں مرو۔ سب سے پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف ہمارے اندر اس قدر آ جائے کہ وہ خوف ہم کو گناہوں سے روک دے۔ یہی تقوی کا خلاصہ ہے کہ خدا کا خوف اس قدر دامنگیر ہو جائے کہ ہم کسی بھی گناہ کو کرنے سے پہلے وہ خوف ہم کو روک دے۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا ہی نیک عادل بادشاہ تھا، بڑا انصاف والا بادشاہ تھا۔
دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی۔ کسی فقیر نے سن لیا کہ ایک بادشاہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، دولت کی محبت نہیں ہے، تو اس کو تعجب ہوا کہ بادشاہ ہو، چاروں طرف دولت ہی دولت ہو اور دولت کی محبت اس کے دل میں جمع نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ خود بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ کے یہاں دستور تھا کہ رعایا میں سے جو بھی آئے تو اس کے لیے ایک وقت ہے کہ اس وقت میں وہ بادشاہ سے مل سکتا ہے، اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے سامنے جا کر اپنا سوال پیش کیا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا کہ آپ بادشاہ ہیں، دنیا کی دولت آپ کے پاس ہے لیکن دنیا کی محبت آپ کے دل میں جمع نہیں ہے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ جا۔ ایک جگہ فقیر کو بٹھا دیا اور اپنے وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ قریب کا جو بازار ہے اس کو اچھی طرح سے سجا دو، ہمارا ایک معزز مہمان اس کی سیر کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں حکم کی تعمیل ہو گئی اور بادشاہ نے اسی فقیر کو بلا کر کہا کہ تم ہی میرے معزز مہمان ہو، تمہارے لیے بازار سجایا گیا ہے، جاؤ سیر کر کے آؤ۔ لیکن ایک کھٹورا بھر پانی دے کر کہا کہ دیکھو خوب سیر کر کے آنا، لیکن کھٹورے میں جو پانی ہے، پانی کا ایک خطرہ بھی زمین میں نہیں گرنا، اگر گرے گا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ جلاد کو حکم دیا کہ تو اس کا پیچھا کرتا ہوا جا، ایک خطرہ پانی بھی کٹورے سے نیچے گر جائے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ اب وہ فقیر گیا، بڑی احتیاط کے ساتھ، اس کی پوری نظر کٹورے پر تھی، بڑی مشکل سے جا کر بازار کی سیر کر کے آیا۔ جب واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آئیے مہمان صاحب، تم نے بازار میں کیا کیا چیزیں دیکھی اور کون کون سی چیزیں پسند آئی؟ تو فقیر نے جل کر کہا کہ کیا خاک سیر کرتا، میری تو پوری نظر اس کٹورے پر جمع تھی، تو میں کہاں سے دیکھتا؟ تو بادشاہ نے ہنس کر کہا کہ دیکھو، جس طرح جان کے خوف نے، گردن اڑا دینے کے خوف سے تم نے ایک نظر بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا، حالانکہ تمہارے لیے اس بازار کو سجایا گیا تھا، تو جان کے خوف نے تم کو بازار کے سیر سے روکا۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں خدا کا ڈر آ جائے، خدا کا خوف آ جائے، تو اس دل میں دنیا کی محبت کہاں جمع ہوگی۔ بس یہی پیغام بادشاہ اس فقیر کو دینا چاہتا تھا۔ تو میرے دوستو، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ خدا کا خوف اس قدر ہمارے اندر آ جائے کہ وہ خوف ہم کو گناہوں سے روک دے۔ مشہور قصہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ ایک بازار میں ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک جنگل آ گیا، ایک چرواہے کو دیکھا کہ پانی کی پیاس ہے تو اس سے پانی مانگا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے۔ تو ابن عمر نے پوچھا کہ جنگل ہے، دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے، اب تجھ کو پیاس لگے گی تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس وقت ضرورت نہیں ہے، میرا روزہ ہے۔ ابن عمر کو تعجب ہوا کہ ایسی گرمی میں، جبکہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، تو روزہ رکھ رہا ہے۔ تو ابن عمر بہت اس سے متاثر ہوئے اور سوچے کہ یہ تو بڑا ہی اللہ کا نیکوکار بندہ، پرہیزگار بندہ معلوم ہو رہا ہے، چلو کچھ اور آزما لیں۔ تو اس کو آزمانے کے لیے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب پانی تو نہیں ہے، یہ جو بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری مجھے دے دو تاکہ میں اس کے دودھ سے بھی سیراب ہو جاؤں گا، ضرورت پڑنے پر میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں گا، میں تم کو کچھ رقم دے دوں گا، تم اپنے آقا سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو کسی بھیڑیا نے کھا لیا، آقا بھی مان لے گا، جنگل میں تو بھیڑیا ہوتے ہی ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا فَإِنَ اللَّهُ، ٹھیک ہے تم جو کہتے ہیں کہ جنگل میں بھیڑیے ہوتے ہی ہیں، اگر میں اپنے آقا سے کہوں کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تو وہ بھی مان لے گا،
لیکن میرا خدا کہاں گیا؟ میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی کو استحضار کہتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا خوف دل میں پیدا ہو جائے تاکہ گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اسی تقوی کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حق تقاتی، ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ما حق تقاتہ؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا ان یؤتا ولا یعصا، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ویذکر ولا ینسا، اور ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے اور کبھی اللہ کو بھول کر زندگی نہ گزارے، دین کو بھول کر، شریعت کے احکام کو بھول کر، شریعت کے احکام کو پس پشت ڈال کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ تمام امور میں، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، ہر امور میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر زندگی گزارنا ہے۔ وَيُذْكَرْ وَلَا يُنْسَى، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے، ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو تقوی کے مفہوم میں حضرت ابن مسعود نے 3 باتوں کو ذکر فرمایا۔ تیسری بات، شکر گزار بندہ بن کر رہے، کبھی ناشکرہ نہ بنے۔ عموماً انسان بہت ناشکرہ ہوتا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ہی شکر گزار بندے بنتے ہیں، ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہیں۔ کبھی کوئی چھوٹی سی پریشانی مصیبت آ جائے تو واویلا مچاتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ یہ ایک مومن بندے کی، ایک متقی پرہیزگار بندے کی شان نہیں ہے۔ اسی لیے ہر وقت آدمی کو چاہیے کہ اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود اور ایاز کے بہت سارے قصوں کو بیان کیے ہیں، بہت ہی نصیحت آمیز قصے۔ بادشاہ سلطان محمود بڑا ہی مزاج شناس بادشاہ تھا۔ ایک چھوٹا سا نوکر اس کے دربار میں رہتا تھا، چھوٹے سے کام کاج والا، لیکن بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی کہ یہ تو بڑا ہی قابلیت کا آدمی ہے، اس کے اندر قابلیت کے جوہر ہیں، ہم اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ چنانچہ اس کو ترقی دیتا گیا، یہاں تک کہ اپنے وزراء میں شامل کر لیا۔ جو پہلے سے وزراء تھے اب اس کے حاسد بن گئے کہ معمولی نوکر غلام اب وزراء میں شامل ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو موقع بموقع کانا پھوسی کرتے تھے، غلط سلط باتیں بادشاہ کے ذہن میں ڈالتے تھے کہ ایاز ٹھیک آدمی نہیں ہے، وہ فرما بردار نہیں ہے، اس کے اندر دیانت داری نہیں ہے۔ دیکھو روزانہ ایک وقت میں صبح کے وقت وہ خزانے کی کھوٹری میں جاتا ہے، اور اس کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ چونکہ بادشاہ خزانے کی چابی تک ایاز کے ہاتھ میں دے رکھا تھا، اس وجہ سے دوسروں کو حسد پیدا ہو گیا۔ اب یہ موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہے کہ وہ خزانے کی کھوٹری میں جاتا ہے، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں۔ بادشاہ کہا وہ اس کھوٹری کی چابی تو میرے پاس بھی ہے، چلو وہ کب جاتا ہے اس سے پہلے میں تمہیں کو لے کر اس کمرے میں چلے جاتا ہوں، وہاں جا کر چھپ کر دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ ایاز سے پہلے بادشاہ اسی شکایت کرنے والے وزیر کو لے کر کمرے میں چھپ گیا۔ اب ایاز آیا، کمرے کو کھولا، اس کمرے کے اندر ایک پرانا صندوق ہے، اس صندوق کو کھولتا ہے اور ایک دم بوسیدہ کپڑا اس کو اٹھا کر پہنتا ہے، اپنے شاہی کپڑے کو نکال کر اس بوسیدہ کپڑے کو پہنتا ہے، بوسیدہ ٹوپی کو پہنتا ہے، پہن کر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ دیکھ ایاز، یہ ہے تیری اصلیت، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، تو بادشاہ کا ایک نوکر سے ہوتے ہوئے ایک وزیر بن گیا، لہٰذا کبھی تجھ کو اپنی اصل حالت نہیں بھولنی چاہیے۔
اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ ایاز یہ تیری اصلیت ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ اب اس کے بعد ایاز باہر آ گیا۔ بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ ایاز اس طرح بددیانت نہیں ہو سکتا۔ تو الغرض میرے دوستو، آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ شکر گزار بندہ بنا رہے۔ اللہ کی نعمتوں میں ہمیشہ انسان رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارتا ہے۔ کبھی کبھار کچھ حالات سامنے آ جاتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تقویٰ اس کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بن کر رہے، کبھی ناشکرا نہ بنے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ ان 3 باتوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے۔ تو اسی تقوی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا کی جو زندگی ہے اس میں بھی چین سکون عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، اس میں بھی آدمی بڑی خوشحال زندگی گزارے گا۔ تو اس آیت میں جو دوسرا حکم ہے وہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان رہو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مرنا خود ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مرنے کی حالت جو ہے وہ حالت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آدمی ان کنٹرول ہو جاتا ہے، آپے سے باہر رہتا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے ایمان ہی کی حالت میں مرنا، تو یہ کہاں ممکن ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی سوال کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیے کہ ایمان کی حالت میں مرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں زندگی گزارو، تمہارے بس میں جو ہے تم وہ کام کر لو۔ ایمان کی حالت میں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ موت بھی ایمان ہی کی حالت میں آئے گی۔ حدیث میں ہے کما تحیون تموتون، جیسا تم زندگی گزارو گے ویسی ہی تمہاری موت آئے گی۔ وکما تموتون تحشرون، جیسی تمہاری موت آئے گی اور تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہوگا۔ کہاوت بھی مشہور ہے، جیسی زندگی ویسی موت، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہم ایمان کی حالت میں زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مرنا بھی ایمان ہی کی حالت میں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے حسن خاتمہ کے لیے۔ تو بہرحال ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہی، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہی کہ جیسی ان کی زندگی رہی ویسی ہی ان کی موت بھی آئی۔ اسلاف میں حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قصہ ابھی قریب میں نے پڑھا تھا کہ نزع کی حالت ہے، سکرات کی حالت ہے، ان کے ایک شاگرد حضرت سے ملنے کے لیے آتے ہیں، عیادت کے لیے آتے ہیں۔ حالت کیسی ہے؟ کبھی غشی طاری ہوتی ہے، کبھی افاقہ ہوتا ہے، ایسی حالت ہے۔ اب ان کے شاگرد آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، غشی کی حالت تھی، افاقہ ہوا، پوچھا کون ہے؟ فلاں ہے۔ تو پوچھا اچھا تم آ گئے، تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، حاجی جو جمرات کی رمی کرتا ہے اس کے لیے افضل کیا ہے؟ وہ سواری کی حالت میں رمی جمرات کرے گا یا پیدل چل کر؟ کون سا عمل افضل ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ پیدل چلنا ہی افضل ہوگا۔ تو کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس رمی کے بعد اور رمی ہو، جیسا کہ 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ میں 3 جمرات ہیں، تو جمرہ اولا کے بعد پھر جمرہ وسطیٰ ہے، پھر عقبہ ہے، تو جس رمی کے بعد اور رمی ہو تو اس میں پیدل ہو کر رمی کرنا افضل ہے، اور جو آخری رمی ہے اس کو سواری کی حالت میں کرنا افضل ہے۔ تو ان کے شاگرد کو تعجب ہوا کہ حضرت کی حالت تو نزع کی حالت ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی حضرت کے ذہن میں مسائل کا استحضار ہی ہے، مسائل ہی کو بیان کر رہے ہیں، فقہ ہی کا استحضار ہے۔ بہرحال تعجب کے ساتھ ان کے شاگرد گھر سے باہر آئے، ابھی چوکٹ ہی کے پاس تھے کہ مستورات کے رونے کی آواز آئی، تو معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔
میرے دوستو پوری زندگی فقہ میں، مسائل میں، کتابوں کے استنباط میں مسائل کے استنباط میں گزار دیے تو موت آ رہی ہے اس حال میں کہ وہی مسائل کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ایک اور شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا بھی یہی حال ہے۔ قریب میں نے ان کا قصہ پڑھا تھا کہ نزا کی حالت ہے، زندگی پوری زندگی تقوی کے ساتھ پرہیزگاری کے ساتھ گزار دیے۔ ایک طرف حضرت بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، بڑے محدث تھے، اور ایک طرف تاجر بھی تھے، کامیاب تاجر بھی تھے، اور ایک طرف بڑے مجاہد بھی تھے۔ حضرت اپنی زندگی کے حصے کو تقسیم کر لیے تھے کہ کچھ دن میں جہاد میں جاؤں گا، کچھ دن تجارت کروں گا، اور کچھ دن تعلیم تعلم میں لگاؤں گا، اور رات تو ہے ہی عبادت کے لیے، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ تو یہ ان کی زندگی تھی۔ جب نزع کا وقت ہے، موت کا وقت قریب آیا تو مسکرا رہے تھے، مسکراتے مسکراتے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیے، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ پڑھتے رہے اور مسکراتے رہے، اور اسی حالت میں حضرت کا وصال ہو گیا۔ بات کیا تھی؟ یہ جو آیت ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس سے پہلے جنت کے مناظر کو کھینچا گیا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی، ایسی ایسی راحت اور آرام کی چیزیں ہوں گی، تو اس کو ذکر کرنے کے بعد اس جیسی زندگی کو گزارنے کے لیے، جنت کی اس جیسی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں۔ تو یہ آیت کا مفہوم ہے۔ تو یہ آیت پڑھتے رہے، مسکراتے رہے اور وصال ہو گیا۔ تو دیکھ ان کے شاگردوں نے اور علماء نے کہا کہ بات دراصل یہی ہوگی کہ حضرت کو اس وقت جنت کے مناظر دکھائے گئے ہوں گے، جنت کے مناظر دیکھتے دیکھتے حضرت مسکراتے اس آیت کو پڑھے اور اسی حالت میں حضرت کا وصال ہو گیا۔ تو ایسے بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہمارے سامنے ہی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کی زندگی کیسی تھی؟ فضائل اعمال جو ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سارے احادیث کو حضرت نے سامنے رکھ کر اس کتاب کو لکھا۔ ایسے بہت ساری کتابیں ہیں، حدیث کی بڑی بڑی شروحات لکھ دی ہیں۔ پوری زندگی احادیث کی شرح میں، احادیث کی خدمت میں اور احادیث کے درس میں گزر گیا۔ حضرت کی خواہش تھی کہ مدینہ طیبہ میں میری موت آئے، چنانچہ اسی ارادے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ روضہ اقدس کے قریب ہی رہتے تھے، اور ارادہ یہی تھا کہ میری موت مدینہ طیبہ میں آئے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بھی کچھ خاص اسفار بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت کے ایک خاص خادم تھے، حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب، لندن میں رہتے تھے، حضرت کے خلفاء میں سے ہی، بہت منت سماجت کر کے حضرت کو لندن لے کر گئے تھے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اسی لیے پہنچے تھے کہ تاکہ حضرت کا وصال مدینہ طیبہ میں ہو، اب آپ یہاں لے کر آ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کا وصال یہاں ہو جائے، اسی لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر کے فوراً حضرت کو روانہ کر دو۔ چنانچہ بڑی دوڑ دوپ ہو رہی تھی کہ کسی بھی طرح خصوصی طیارے کے ذریعے سے حضرت کو مدینہ طیبہ پہنچا دے۔ ادھر تیاری ہو رہی تھی، ادھر حضرت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تو حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب جا کر دیکھے کہ پوچھیں ڈاکٹروں سے کہ کیا حالت ہے، تو ان کو اجازت مل گئی کہ جا کر عیادت کر کے آ جاؤ۔ وہاں جب گئے تو حضرت کو کچھ افاقہ ہوا، حضرت کی جو غشی تھی وہ اس میں افاقہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت دھیرے دھیرے صحت مند ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے کہا کہ حضرت ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ آپ ایک مقصد سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اور ہم آپ کو وہاں سے یہاں لے کر آ گئے کہ کہیں یہاں آپ کا وصال نہ ہو جائے، اس لیے ہم سب ڈر گئے تھے۔ تو حضرت ذرا ادھر ادھر دیکھے،
یعنی ایک راز کی بات بولنا چاہتے تھے حضرت، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہے کہ تم میری موت کی فکر مت کرو، مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے، اتنا ہی کہے تھے۔ یعنی ادھر ادھر دیکھنے کا مقصد ہے کہ میری زندگی تک یہ بات راز رکھنا ہے، فاش نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف مطالعہ صاحب بھی وصال کے بعد ہی اس واقعے کو بیان کیے کہ حضرت سے وعدہ لیا گیا کہ انشاءاللہ موت مدینہ طیبہ میں آئے گی۔ بعد میں حضرت سے اس کی وضاحت طلب کیے کہ حضرت اس جو بات ہے، مختصر بات، آپ اس کی وضاحت کر دے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں ایک مرتبہ ایک دوسری جگہ گیا تھا، مکہ مکرمہ میں تھا، اس وقت بھی میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں کسی طرح مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں میرا وصال ہو جائے۔ تو حضرت خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ انشاءاللہ تمہاری موت مدینے میں آئے گی۔ تو اسی واقعے کی طرف، اس خواب کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ میری موت کے بارے میں آپ فکر نہ کرو، مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نیکوکار بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی، پوری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں، قوم کی خدمت میں گزر جائے، احادیث کی شرح میں اور احادیث کی خدمت میں گزر جائے، تو ایسے آدمی سے اگر اس طرح کی امید رکھا جائے، اس طرح کا وعدہ لیا جائے تو کیا بعید ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر بس یہی کہا گیا ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو اور ایمان کی حالت میں مرو، یعنی جب ایمان کی حالت میں زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ موت بھی ایمان ہی کی حالت میں آئے گی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے نصیحت کی کہ اے معاذ، تم اس حالت میں مرنا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اور آپ نے خود یہ بھی فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ تم زندگی میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو میرے دوستو، ہم زندگی میں کثرت سے اللہ کی ذکر کریں گے تو انشاءاللہ موت بھی اسی ذکر کے ساتھ ہوگی۔ جیسی زندگی ویسی موت، جیسی روح ویسے فرشتے، یہ ایک محاورہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت بھی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو دوستو، ہم ہمارے اختیار میں جو ہے وہ اب ہم کریں گے، اور کر کے یعنی زندگی کو اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ سے اچھا امید رکھیں گے، لیکن کبھی نڈر نہیں ہونا، بے خوف نہیں ہو جانا، اللہ سے حسن خاتمہ کا دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کریمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی بھی ایمان کی حالت میں گزرے اور موت بھی ایمان کی حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔